بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 13 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل البیت علیہ السلام کے ٹاپک سے حب پروردگار کے بارے میں پچھلے حلقے میں بھی بتایا، اس سے پہلے میں بھی، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام روحانی بیماریوں سے بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز انسان کے وجدان میں ہے، انسان کے تجربہ میں ہے، انسان کے مشاہدہ میں ہے کہ جب انسان مثلا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر ان کی خوشی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے، سرگرداں رہتا ہے۔ تو وہ جو خالق ہے کائنات کا، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے مانگنے سے پہلے عطا کیا ہے، اور سب کچھ عطا کر سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں عطا کرے گا جو ہماری نہ آنکھ نے دیکھی ہے، نہ ہمارے کانوں نے سنی ہے، اور ہمیں دائمی زندگی عطا کرے گا اور ہمیشہ کی پرسکون زندگی عطا کرے گا، ہر نعمت عطا کرے گا۔ پھر نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو ایسی سچویشن میں ایسا رب، ایسا کریم رب، ایسا رحمان و رحیم خالق، ایسا اللہ کہ جس جیسی کوئی ہستی کائنات میں اور موجود نہیں ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، ایسی ہستی کی محبت، ایسی ہستی سے محبت کرنا یقیناً نہ صرف عین عبادت ہے بلکہ عین کمال ہے اور عین عقل ہے اور عین شریعت ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا دین میں محبت کا کوئی دخل ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، دین تو نام ہی محبت کا ہے۔ اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ہر حکم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی مخلوق سے جس دائرہ شریعت میں خدا نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، مخلوق کو احترام محبت دے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق اس ماں سے بھی 99 درجے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی اس سے بھی زیادہ محبوب، کئی گنا زیادہ محبوب ہے۔ تو اگر خدا کی محبوب چیز سے محبت کی جائے دائرہ شریعت میں رہ کر اور دائرہ ایک عقل قانون کے اندر رہتے ہوئے، تو خدا یقیناً اپنے بندے سے محبت کرے گا اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اور رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی محبت قدم قدم پہ اگر ہمارے دل میں اجاگر رہے اور ہمارے ہر عمل میں ظاہر ہو خدا کی محبت، اس محبت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ چیزیں جو اس آیت کے اندر مذکور ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کی چیزیں، جب بھی کوئی ٹکراؤ کی سچویشن پیدا ہو تو اس صورتحال میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دلوں، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری فکر کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبت کو ہمیشہ مغلوب ہونا چاہیے۔ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ اور رسول و قرآن و اہل بیت کا حکم ہے، تو طبعاً بعض مستحب موارد کے علاوہ جہاں خود شریعت نے چھوڑ دی ہے، اگر ماں باپ کو مستحب عمل میں اذیت ہوتی ہے، مستحب کو چھوڑ دو، ماں باپ کی بات مان لو، تو وہ اور مورد ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ایسا ہے۔ اس کے علاوہ واجبات میں اور محرمات کے چھوڑنے میں اللہ کی اطاعت ہوگی، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پہ گھروں میں جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے اور پریشانیاں شروع ہوتی، تو کچھ لوگ مکمل ماں کا ساتھ دیتے ہیں،
کچھ لوگ مکمل بیوی کا ساتھ دیتے. یہ افراط و تفریط ہے، یہ غلط ہے. جس کا جتنا حق شریعت نے دیا اس کو اتنا حق دیا جائے. جو ماں کا احترام ہے وہ دیا جائے، جو بیوی کا احترام ہے اسے دیا جائے. جو ماں کے حقوق ہیں اگر وہ خرچہ نہیں کر سکتی یا باپ خرچہ نہیں کر سکتا اس کو نان و نفقہ دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو محبت و پیار دیا جائے. اور اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں، نان و نفقہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مقام پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اگر جس کا جو حق ہے وہ دے دے، اور جو حق سے تجاوز کرنے لگے اس کو روک دے کہ اب یہاں تجاوز ہے، یہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، یہاں اللہ کا حکم اجازت نہیں دیتا، یہاں محبت رسول اجازت نہیں دیتی. تو یہی وہ مورد ہے عملی محبت پروردگار دکھانے کا. تو جو طغات لوگ ہوتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو بھی ہو، اگر بیوی سرکشی پہ ہے اس کو تنبیہ کی جائے، اگر ماں خدا کی طاعت سے نکل رہی ہے اس کو بتایا جائے، احترام سے سمجھایا جائے، پیار و محبت سے اس بات کا تذکرہ کیا جائے. آباء و اجداد کے حوالے سے میں نے عرض کیا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے بعض موارد میں کہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھے یا مخلوق ماں باپ کی محبت کی طرف بڑھے. پھر آیت میں اگلا حصہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ اگر محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے. کیسے بیٹے بعضوں کا زیادہ محبوب ہوتے ہیں؟ ایک طرف بیٹے کی خواہش ہے کہ فلاں فلاں چیزیں خرید کے دی جائیں، دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ فقط حلال رزق کمانا ہے، حرام رزق سے بچنا ہے. تو اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا، ایک طرف بیٹے کی محبت، ایک طرف اللہ رسول اہل بیت و قرآن کی محبت. اب کس کی محبت غالب آتی ہے؟ اگر تو خدا نخواستہ حرام رزق سے یا دھوکہ سے یا فریب سے یا غصب سے یا رشوت سے یا خمس نہ دے کر زکوٰۃ نہ دے کر حرام رزق کے بیٹے سے بیٹوں کی خواہش پوری کی گئی، اولاد کی خواہشوں کو پورا کیا گیا، تو یہ وہ مورد تھا جس میں بیٹوں کی محبت کو غالب کر لیا اور اللہ اور رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا. یہ وہ مورد تھا کہ جہاں اللہ کی محبت غالب آتی، رسول کی محبت غالب آتی، کہ حلال رزق سے برکت ہوتی ہے، حلال رزق سے ایمان پختہ ہوتا ہے، حلال رزق سے اعمال قبول ہوتے ہیں، حلال رزق سے اولاد نیک ہوتی ہے، حلال رزق سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، حلال رزق سے آخرت بنتی ہے، حلال رزق سے دنیا بنتی ہے. یہ وہ محبت کے ٹکراؤ کا مورد تھا، آپس میں تنازع کا مورد تھا، آپس میں ایک ایسا مرحلہ تھا کہ اب اولاد کی محبت کو بڑھایا جائے یا رسول اور اللہ کی محبت کو، اس کی بات کو مانا جائے. تو اس مقام پہ اگر مومن اللہ کی محبت کو ترجیح دے دیتا ہے، پریفرنس دے دیتا ہے، تو یقیناً اس شخص کے لیے خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہر مقام پہ اللہ کی محبت کو پریفرنس دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے، ترجیح دے رہا ہے. اور جو بھی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے، ہاں ایک مورد ہے، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں اللہ کے مخلوق کی محبت اللہ کی محبت کے مطابق ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر بیٹے کی جائز خواہش کو، ماں باپ کی جائز خواہشات کو پورا کر دیا اللہ کے دیے حلال رزق سے، تو اس سے اور اپنی ماں باپ اولاد کی محبت کو بھی پا لیا اور اللہ کی محبت کو بھی پا لیا. یہ وہ مورد ہے. ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم ہر لحظہ ہر فعل میں اللہ کی محبت کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.